السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج 11 دسمبر 2020 بروز جمعہ کا خطبہ فضیلت الشیخ عبدالرحمن بن عبداللہ العثمان نے دیا، جس کا خلاصہ اردو زبان میں پیش خدمت ہے۔ آج کا موضوع امانت کی حفاظت۔ موصوف نے اپنے خطبے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے کیا۔ دینی بھائی اور دوستو، عربی زبان میں امانت کے معنی کسی شخص پر کسی معاملے میں بھروسہ و اعتماد کرنے کے آتے ہیں۔ ویسے امانت ہر صاحب حق کو اس کا حق پورا ادا کرنے اور ذمہ داری کو ٹھیک طرح سے نبھانے کو کہتے ہیں۔ امانت داری کی صفت اسلامی اخلاقیات میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ امانت کی صفت انسان کی اعلیٰ شخصیت کی آئینہ دار ثابت ہوتی ہے۔ آپ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کی ذمہ داری آسمان و زمین پر پیش کیا۔ وہ اس ذمہ داری سے ڈر گئے اور انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اپنی نادانی کی وجہ سے اسے قبول کر لیا، جیسا کہ اللہ رب العزت سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72 میں فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ بے شک ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بے شک بڑا ہی ظالم اور نادان ہے۔ امانت داری انبیاء کرام خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفات میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قریش کے لوگ آپ کی بعثت سے پہلے بھی آپ کو امین کے لقب سے ملقب کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مومنوں کے جہاں پر بہت سارے صفات کا ذکر سورۃ المومنین میں ایک ہی ساتھ میں کیا ہے، وہیں پر امانت داری کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومنون کے فرمایا قد افلح المؤمنون، یعنی یقیناً ان مومنوں نے فلاح پالی، اور آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ ہم امانتوں کو ادا کریں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت کے طور پر رکھی شے کو، یعنی امانت کے طور پر رکھی ہوئی چیز کو واپس کرنا چاہیے، اور جو آپ کے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ امانت داری یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور خیانت یہ نفاق کی علامت ہے، یعنی منافق کی پہچان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، اور امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے گا۔ امانت داری کا ختم ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت داری ختم ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ دینی بھائیو، امانت داری
ہر چیز میں پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ کہ امانت داری کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت رکھا جائے اور اس میں خیانت ہو جائے، اسی کو صرف امانت اور خیانت سے موسوم کیا جائے، نہیں، بلکہ امانت داری ہر چیز میں پائی جاتی ہے، عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی۔ دین اسلام یہ امانت ہے، اس کی طرف دعوت دینا یہ بھی امانت ہے۔ قرآن مقدس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر اتارا ہے یہ بھی امانت ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی تعلیم دینا یہ بھی امانت ہے، اور اسی طرح سے فرض عبادتیں یہ بھی امانت ہیں، جیسے نماز کو صحیح وقت پر پورے شروط اور واجبات کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی امانت میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ رکھنا یہ بھی امانت میں شامل ہے، اور اسی طرح سے اولاد کی تربیت کرنا یہ بھی امانت ہے۔ یہ کان، آنکھ، زبان، دل اور سارے اعضاء یہ امانت ہیں، یعنی یہ کہ کان کو وہیں پر استعمال کیا جائے جہاں پر استعمال کرنے کا حکم دیا ہے شریعت نے، آنکھ کو وہیں پر استعمال کیا جائے جہاں شریعت نے حکم دیا ہے، زبان اور دل کو وہیں پر استعمال کیا جائے جہاں پر شریعت نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت میں خیانت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جہاں پر ایک جگہ امانت کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے کہ امانت کی حفاظت کرو، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں امانت میں خیانت کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور جانتے ہوئے تمہارے پاس موجود امانتوں میں خیانت نہ کرو، یعنی یہ جانتے ہو کہ خیانت صحیح نہیں ہے، اور جان بوجھ کر کے امانت میں خیانت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال آیت نمبر 27 میں منع فرمایا ہے۔ اللہ کے مومن بندو، امانتوں میں عظیم خیانت یہ ہے کہ جھوٹ، دھوکہ کے ذریعے سے کسی کو بیوقوف بنا کر، کسی کو اندھیرے میں رکھ کر کے اس کا مال کھایا جائے۔ اسی طرح سے ایک عظیم امانت یہ بھی ہے کہ کسی منصب کو پا کر جب کوئی شخص کسی عظیم منصب کو پا جائے تو اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے کسی محکمہ میں وہ ہو، یا کسی سوسائٹی میں ہو، یا کسی جگہ پر، ایسی جگہوں پر رہ کر اموال کو صحیح طور پر خرچ کرنا، اپنے منصب سے غلط فائدہ نہ اٹھانا یا غلط استعمال نہ کرنا، اور اس منصب پر رہ کر صحیح فیصلے بھی کرنا چاہیے، چاہے وہ فیصلے کسی کے بھی حق میں ہوں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور امانتوں کو ادا کرتے رہو، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی میں سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن سے تم لوگ ڈر کر رہو جس دن اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر ایک آدمی کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 281 میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے، امانت میں خیانت نہ کی جائے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کو ہم پورے طور پر ادا کریں۔ جو چیزیں فرض ہیں، جو چیزیں واجب ہیں، اگر ہم اس کو ادا نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے امانت داری کا ثبوت دیں اور اسے ادا کریں، امانت داری کا ثبوت دیں اور اس کو صحیح طور پر
ہم ادا کریں اور لین دین کرنے میں بھی کوئی کمی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں امانت کی حفاظت کرنے کی اور خیانت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔